أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سبھی کو بخوبی علم ہے، آج جس آیے کی طرف ہم جانے والے ہیں، آیہ نمبر 42. بے شک آپ سبھی نے اس آیے کی طرف رخ کیا ہوگی، اور اس آیے میں ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیہ بہت چھوٹا ہے، اور اس آیے کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے کل بھی تشریح کرنے کی کوشش کی. تو اگر اب میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ کسی کے ہاتھ میں اگر قرآن شریف ہے تو آپ اس آیہ کو دیکھ سکتے تھے کہ وہ اس آیہ سے کیا مراد ہے، اور ہم اس آیہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں. جب ہم نے اس آیہ کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کوشش کی تو گویا ایسا لگا اس آیہ میں وہ تمام چیزیں، اور اس میں ایک بہت بڑا ایک کانفلکٹ بھی ہے. آپ میں سے میں سب سے پہلے جانوں گا قرآن شریف کیا آپ سبھی کے ہاتھ میں موجود ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں ایک ہاتھ میں موجود ہو، تاکہ میں اس چیز کو آگے کنٹینیو کر پاؤں. ایک چیز نوٹس کرنے والی چیز ہے، اور اس پہ مختلف اختلافات بھی ہیں. یہاں پر نبوت کے سلسلے میں ایک اختلافات کا ایک پوائنٹ اس میں ذکر کیا گیا ہے. جی، تو آیہ نمبر 42 کوئی پڑھ سکتا ہے؟ لڑکوں میں سے اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو واضح طور پر وہ بہتر رہے گا. اس میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، یا پھر اختلافات ہے وہاں پر، اس چیز کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا. اگر کوئی بھی قرآن شریف کا اس آیہ نمبر 42 کو پڑھنے میں یہاں پر کمفرٹیبل ہے تو پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر ایک چیز آپ کو دکھے گا، وہاں پر اصطفیٰ سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ امید ہے. جی، وہاں پر ایک الفاظ ہے اصطفیٰ سے کیا مراد ہے. کوئی اپنا رائے بھی دے سکتا ہے، یا پھر اپنے حساب سے اپنے خیالات کو کوئی پیش کر سکتا ہے. سورہ مریم میں سورہ عمران آیہ نمبر 42 کو جو ہم ٹھیک سے تشریح کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح فرشتوں نے حضرت مریم سے جب ان کے ساتھ ان کو پیغام دی گئی تھی تو کیسے فرشتوں نے ان کے پاس پیغام دے کر کہا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا اختلافات ہے کہ کس طرح حضرت مریم کو فرشتے آ کر ان کو پیغام دے رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مریم کو بھی نبوت حاصل ہوئی تھی. میں نہیں کہہ رہا تو کہ یہاں پر سبھی اس چیز پر رائج رکھتے ہیں. اس پر دو چیزیں اختلافات ہیں، اس لیے کیونکہ جتنے بھی نبیوں کو خدا نے نبوت دی تھی یقیناً ان کو خدا نے چن لیا تھا. جس طرح اس سے پہلے ہم نے آیہ میں پڑھا تھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اس سے پہلے جیسے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نور و آل ابراہیم، کہ کس طرح وہاں پر اصطفیٰ سے مراد یہاں پر وہاں پر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کو جب خداوند عالم نے نبوت کے لیے چنا تھا تو وہاں پر بھی اصطفیٰ کا ذکر کیا گیا ہے. اور جب یہاں پر حضرت مریم کو پاک عورتوں میں چن لیا گیا ہے تب بھی یہاں پر اصطفیٰ کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر بعض علماؤں کا یہاں پر اختلافات یہ ہیں کہ حضرت مریم کو بھی نبوت حاصل ہوئی تھی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ عورتوں پر نبوت نہیں ہوتی تو وہاں پر نبوت ان پہ رائج نہیں ہوئی، کیونکہ آلریڈی وہاں پر اس ٹائم پہ جو نبی تھے حضرت زکریا موجود تھے، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ تھے. لیکن یہاں پر مختلف چیزوں پر یہاں پر اصطفیٰ کی وجہ سے اور فرشتوں نے جیسے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے تمام عورتوں سے افضل. اور اس چیز پہ ایک رائج بھی ہے، اور اسی ٹاپک پہ میں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا. میں نے آلریڈی گروپ میں بھی بات آیا تھا کہ کیوں آج عورتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک عورت کیا کیا مقامات حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک عورت کیا چیزیں ان قرآن شریف سے آپ سیکھ سکتے ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل عورت کون ہے. 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو تو بتا سکتے ہو. میں نے یہ سوال آپ کے گروپ میں بھی بھیجا تھا
کہ 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان 4 عورتوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میں اس چیز کی طرف جانا چاہوں گا۔ اگر کسی نے اس چیز پہ اس سوال پہ غور و فکر کی ہوگی تو جواب آپ کے پاس ضرور موجود ہوگا۔ کوئی اگر بتا سکتا ہوں ان 4 عورتوں کا جس کے بارے میں؟ جی حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، بالکل 4 عورتوں کی حضور کریم نے بہت ہی بہترین بتایا ہے۔ بہترین طریقے سے انہوں نے جواب دیا کہ جو 4 عورتیں تھیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی، جو خداوند عالم نے ان کو دنیا میں سب سے افضل ترین عورتیں بنائیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ بے شک ان عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، لیکن اب ہم سیکھ کیا سکتے ہیں؟ ہم اس چیزوں کی طرف آ رہے ہیں کہ کیوں میں نے زیادہ کل اس میں بتایا کہ آپ لوگوں کا جو لڑکیاں ہیں ان کو شرکت کیوں ضروری ہے۔ اب دیکھیے ان 4 عورتوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ہمارے نبی نے اس چیز کے بارے میں ذکر کی ہے کہ یہ 4 عورتیں سب سے افضل ترین ہیں۔ اب کس لحاظ سے افضل ترین ہے اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ حضرت مریم کے بارے میں پڑھیں گے، اور حضرت مریم کے بارے میں اس پورے، کیونکہ سورہ عمران ہے، اس میں اور بھی بہت چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ حضرت آسیہ کے بارے میں بھی ہم آگے سیکھیں گے، اور کیا چیزیں ہم ان میں سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوگا تو یقیناً ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کے پاس بہت زیادہ مال تھے۔ کہتے ہیں اس ٹائم مکہ میں تمام جتنے بھی تجارت کرتے تھے ان سبھی کا مال ایک طرف، حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف، یعنی اتنا زیادہ مال ان کے پاس موجود تھا، مالی لحاظ سے وہ بہت زیادہ اعلیٰ مقام پہ تھے۔ لیکن انہوں نے جب دین کے لیے مال کی ضرورت پڑا تو انہوں نے اس مال کو دین کے راہ میں خرچ کرنے پہ 1% بھی کنجوسی نہیں دکھائی۔ اس صورتحال میں یہ حالت ہو چکا تھا کہ حضرت خدیجہ کو ایک وقت کے بعد کہتے ہیں کہ پیٹ کے پتے کھانے کی وہ حالت تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ تو اگر کسی عورت کو خداوند عالم مال عطا فرماتا ہے تو یقیناً یہ نہ سوچے کہ میرے پاس ہے، میں اب میری مرضی ہے، میں جو کروں یہ کروں، نہیں۔ یقیناً آپ کو کچھ چیز مال دی جاتی ہے تو یقیناً خدا کے راہ میں خرچ کرنے میں کسی طرح کنجوسی نہ دکھائیں۔ پھر دوسری طرف آ جاتا ہے حضرت فاطمہ، کہ کس طرح انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی اور کس طرح امامت کو قائم رکھا، کہ ایک ماں کے اندر ہی وہ خاصیت تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ وہ آگے جا کر کس طرح امامت کا سلسلہ کنٹینیو رہا، اور کس طرح انہوں نے دین کے لیے اپنے تمام وقت کو، اور کس طرح ہم پہ جیسے ہم تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیسے انہوں نے تسبیح پڑھ کے ان کے ہاتھوں میں کس طرح نشانے پڑ چکے تھے، کہ ان سے جو عورت سبق سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، کس طرح اپنے بچوں کی تربیت ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرا چیز حضرت مریم، حضرت مریم نے کتنے تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی انہوں نے خدا سے توکل نہیں چھوڑا۔ جب ان پہ بہت زیادہ الزامات لگے کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تھے تو ان پہ کتنے زیادہ الزام لگانے لگے، لوگ اناب شناب باتیں کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی خداوند عالم کا جو توکل ہے وہ نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت آسیہ کی طرف آئیے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے پاس مال و دولت و عیش و عشرت کی کسی طرح کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو اپنایا، اور جب فرعون نے ان پہ تکلیف اور شدت مشکلات میں ڈالا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح کے رائج اور اسی طرح کے شعور ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہمارے امت کو ان 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 4 عورتوں کا کیوں ذکر کیا گیا ہے، یہ ضروری ہے ہم سبھی تمام امت کے لیے بھی، اور تمام مرائش کو، کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں اور اپنے آپ کو ان علمی لحاظ سے اپنے آپ کو آشنا کرتے رہے۔ تو آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ ان 4 عورتوں سے کس طرح آپ سیکھ سکتے تھے اور کس طرح ان سے آپ اپنے آپ کو آشنا کر سکتے تھے، کہ قرآن شریف میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ ان 4 عورتوں سے کیا سیکھ سکتے ہو۔ لیکن افسوس ہم ان عورتوں کے بارے میں پڑھتے تو ہیں لیکن سیکھنے کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان سے ہمیں کیا رائج کرنا چاہتا ہے اور کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو میں دوبارہ بے شک یہ آیا بہت چھوٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو آیے کی شکل میں ہم پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، یقیناً نہیں، ان آیوں سے ہمیں خداوند عالم ہدایت دے رہے ہیں۔ میں دوبارہ اس چیز کو ذکر کروں گا کہ 4 عورتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے افضل ترین عورت ہے، حضرت خدیجہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور
ان تمام چیزوں کی ایک خصوصیات کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح اپنا سکتے ہیں اور ان سے کیسے ہم چیزوں کو اپنے علمی توحاد سے اور اپنے کردار میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ کہیں گے کہ مال و دولت سے میں کیسے دین کے لیے اپنا تعاون دے سکتا ہوں، کس طرح میں علمی لحاظ سے دین کا میں عبادت کر سکتا ہوں، اور کس طرح میں جب مجھے مشکلات میں ڈالا جاتا ہے تو خدا سے کیسے رابطے میں رہنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس ٹائم پہ جیسے ہمارا سچویشن ہے، جب لڑکیوں کو اپنے گھروں سے ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارا ماحول ہی ویسا ہے کہ ہم حجاب کو نہیں خیال رکھ پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں پر نماز و روزہ قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ سوالات اکثر ہمارے جو بہنیں جب گھر سے باہر نکلتے تو یہ بولتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچ چکا ہوں، تو اب مجھے ان کے ہاتھوں کا تو جو غیر مذہبی ہیں ان کے ہاتھوں کا مجھے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ پھر ان جو پاک عورتوں کا ذکر ہے وہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ حضرت آسیہ کو اتنی تکلیف تھی کہ ان پہ اتنا زیادہ شدت کی گئی تھی جب حضرت موسیٰ کے ساتھ جو جادو کا جو وہاں پر قصہ آپ کو معلوم ہے، اس ٹائم پہ ان کی شاید وہیں پر ان کا موت ہوا تھا، تو اتنی پریشانی کے باوجود بھی انہوں نے دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ لیکن ہم جیسے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اب یہاں پر کیا کریں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، مشکلات ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا یقین، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم اتنے سے چیز پہ اپنے آپ کو رائج نہیں کر پاتے ہیں۔ دنیا ہو یا آخرت ہو، مشکلات کے بغیر خدا کوئی بھی مقام نہیں دیتا ہے۔ کس طرح یہاں پر حضرت مریم کو جب خداوند عالم نے چن لیا تھا تمام عورتوں سے، کیوں؟ سب سے پہلا چیز، جب ان پہ پریشانی ڈالی گئی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے خداوند عالم کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد جب دنیا نے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ الزامات لگانا شروع کر دیا، نہ جانے ایسے الزامات جو گویا کوئی ایک عورت سہنے کے برابر، سہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں خداوند عالم پہ توکل تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اس توکل کو رائج ہونے نہیں دیا اور کمزور ہونے نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اس مقام پر پہنچا کہ ان کو خداوند عالم نے یہ پورا ایک آیا میں ان کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر انسان کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے اور اسی مشکلات سے فیس کر کے وہ جب آگے چلا جاتا ہے، یقیناً اسی وقت اس خداوند عالم اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمارے بہنوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ جیسے گھر سے باہر آ جاتے ہیں اپنے حجاب کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی چیز، حجاب سے مراد صرف اور صرف سر پر دوپٹہ رکھنے سے ہی نہیں، حجاب سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں۔ نامحرم سے تعلقات، حجاب سے مراد ہے بے وجہ کسی چیز کے بارے میں اپنے آپ کو رائج کر دینا۔ ایک عورت کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ایک عورت کا مقام گویا ایسا ہے کہ وہی ایک عورت الگ الگ مقام پہ الگ الگ رول پلے کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک بیٹی کا رول پلے کرے گا، پھر ایک بہن کا رول پلے کرے گا، شادی کے بعد وہ ایک بیوی کی رول پلے کرے گا، پھر ایک ماں کا رول پلے کرے گا۔ تو یقیناً ان کو ضرورت ہے کہ آپ جب یہاں سے گھر سے باہر چلیں تو اپنی تربیت پہ اور اپنے کردار کو زیادہ خیال رکھیں۔ یہ دنیاوی ایک چیز فانی ہے، ہم سبھی چیزیں یہاں پر دنیا میں آتے ہیں موجود ہو کر یہاں پر مشکلات کا سامنا کر۔ کیوں؟ قرآن شریف میں جو ہے بہت سارے جو مردوں کا خدا نے بہت سارے مردوں کو چنا تھا، لیکن صرف 4 عورتوں کا ہی کیوں ذکر کیا ہے؟ عورتوں کا جو کام ہے وہ زیادہ مشکل ہے کہ ان کو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ عورت صرف اور صرف گھر کے 4 دیواری کے اندر رہ کر ہی کام کرتے ہیں۔ یقیناً نہیں۔ اگر تجارت کرنا ہے تو حضرت خدیجہ سے سیکھیے کہ اگر میں کہتا ہوں یار مجھے بزنس کرنا ہے تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ حضرت خدیجہ سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ پھر اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ اللہ میں ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پر دین کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں چلتا ہے، تو میں کیسے اپنے دین پہ رائج رہوں اور میں کیسے اپنے دین سے سیکھ سکوں؟ تو آپ حضرت آسیہ سے کیا سیکھ رہے ہو؟ کیسا حضرت عیسیٰ ایک فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ اللہ میں اپنے بچوں کی کیسے تربیت کروں، میرے پاس تو ایسے مشکلات ہیں، ابھی تو میرے خود کو علم دی، تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھ رہے ہو؟ پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پہ اتنے سارے مشکلات آتے ہیں، میں گھر سے باہر نکل چکا ہوں، وہاں پر اپنے دین کو رائج رکھنا، حجاب پہن کے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ حضرت مریم سے کیا سیکھ رہے ہو؟ تو یہی چیزیں ضرورت ہے جتنے بھی بہنیں ہیں ان کو ضرورت ہے کہ اپنی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرے کہ آپ کو خداوند عالم وہ مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ کو ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کے نفسیاتی چیزوں سے بھی جہاد کرنا ہے۔ جہاد کی معنی صرف جنگ سے نہیں، جہاد کی معنی نفسیاتی چیزوں سے بھی ہے۔ تبھی میں نے کیوں کہا اس آیا میں بہت ساری چیزیں
ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے. بے شک یہ آیا چھوٹا سا ہے, لیکن اس پہ آپ دیکھیں سب سے پہلا چیز یہاں پر اختلافات ہے. کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو نبوت دی گئی تھی. پھر اس کے بعد جب ان میں سے جب کچھ عورتوں کو جب چنا گیا تو اس میں حضرت مریم کا ذکر کیا. تو حضرت مریم کو کس بنیاد پہ خداوند عالم نے چوز کیا تھا کہ ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ تو ہم سبھی کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلی چیز دین سے فارغ نہ ہونے دیں. مشکلات میں اگر خداوند عالم آپ کو ڈال رہا ہے تو اس مشکلات سے سامنا کرے, نہ کہ کمپرومائز کرے. اپنے حجاب کو کسی بھی صورتحال میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کس طرح ہمارے بہنیں جو ہیں ایک نامحرم کے ساتھ ایسے تعلقات اور بات چیت کرتے ہیں کہ گویا ان کو لگتا ہے کہ یہ عام ہے. ہمارے سوسائٹی میں یہ چیزیں تو ضرورت ہے, یقیناً نہیں. اگر اسلام کہتا ہے تو یقیناً اسلام سے زیادہ کوئی ماڈرن ریلیجن اس ٹائم پہ موجود نہیں ہے. کیا کوئی ایسا مذہب ہے جہاں پر آپ کو ہر قدم پر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو رائج رکھنا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو پلیٹ فارم پر چلنا ہے؟ یہ کسی دن میں کمپلیٹ ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے. جب اسلام میں ایکسپلین کیا گیا ہے تو انسان اگر اس کو اولڈ ٹریڈیشنل چیزیں کہے تو یقیناً وہ انسان خود کا جاہلیت ہے کہ اس نے کبھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں. حجاب آپ کا اور ہم سبھی کا حفاظت ہے. حجاب صرف لڑکیوں کے لیے نہیں, لڑکوں کے لیے بھی حجاب ہے. وہ اپنے آنکھوں پر حجاب رکھے, یہ ضروری ہے ہمیں. تو اس آیا کو جب ہم ٹھیک سے ترجمہ اور ٹھیک سے پڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو یقیناً انسان اسی جو سوچ میں غور و فکر پڑنے لگتا ہے کہ کس طرح خداوند عالم قرآن شریف کی اس سورہ عمران کی اس شکل میں ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کے ایمان کو کس طرح مضبوط رکھنا ہے. تو ہم سبھی کو ضرورت ہے جن پاک 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے سیکھے. کاروبار کرنا ہے تو کن سے سیکھے؟ تو اپنے آپ کو دیکھیے آپ کس سچویشن میں ہو. کہ آپ اس سچویشن میں ہو کہ اپنے دین کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتے ہو تو حضرت آسیہ کی طرف چلے جائیے کہ حضرت آسیہ کس طرح اس مشکلات میں بھی اپنے آپ کو خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رکھتے ہیں. کس طرح انہوں نے فرعون کی حکومت میں, جب فرعون ہم کہتے ہیں کہ مال و دولت انسان پر آنے جانے پر ایک دم سے فارغ ہو جائے, یقیناً وہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے. حضرت آسیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اس وقت کے سب سے مالدار, سب سے پاورفل شخص کی بیوی, یقیناً وہ اس ایسے شخص کی بیوی تھی کہ وہ دنیا پہ کچھ بھی کر سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے خداوند عالم کو ٹھیک سے سمجھا تو یقیناً ان کو یقین ہوا کہ یہ مال و دولت سب کچھ فانی ہے, ایک دن چلے جانا ہے. یقیناً مجھے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش رہنا, تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ تو اپنے اس سچویشن میں اگر آپ کو دنیاوی چیزیں چاہے تو یقیناً یہ دنیاوی چیزیں ٹیمپرری ہے. جب خداوند عالم کسی کو چوز کرتا ہے تو اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس ٹائم پہ آپ دیکھیے اگر کسی عورت کو جب دنیا چوز کرتا ہے, یعنی اس کو مس انڈیا, مس ورلڈ کچھ بنا دیتا ہے, تو یقیناً کچھ ٹائم تک رہتا ہے. اس کا جب نام و تصویر جب کسی نوٹ بک, ڈائری یا پھر کسی نیوز پیپر میں چھپ جاتا ہے تو یقیناً کچھ دنوں کے بعد وہی پیج پھٹ کر کوئی اس سے جوتا صاف کر رہا ہوتا ہے, کوئی اسی پیج کو کہیں پر پھینک چکا ہوتا ہے. یقیناً دنیا جس کو چوز کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے, لیکن جس کو خداوند عالم چوز کرتا ہے اس کا نام ہر وقت اور روز قیامت تک قائم رہنے والا ہے. جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام کو جب ان کا نام کو خداوند عالم نے اعلیٰ مقام پر پہنچایا تو یزید نے کتنی بھی کوشش کی, اس وقت کے دوران حکومت ان کے پاس اتنی طاقت تھی, لیکن جس کو خداوند عالم طاقت اور شجاعت و عزت دینا چاہیے یقیناً وہ حکومت میں کتنے ہی دوران تک ہو ان کا نام کبھی باقی نہیں رہتا. اس لیے عزت خدا سے طلب کریں, نہ کہ دنیاوی چیزوں سے. تو میرے بہنوں, آپ لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے حجاب کا خیال رکھیں, اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ بنائیں کہ اس دنیا کی تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ایمان کو ایک دم سے بھڑکا دیں. تو اپنے آپ کو جب سے گھر سے باہر آپ نکلتے ہو اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. اپنے دین سے کسی بھی چیز کو پریورٹی نہ دے کہ کس طرح اگر انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے اس کا حجاب کا جو ہے وہ لینتھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ کہنے لگے اب میرا سوسائٹی ہے ویسے, تو آپ ذرا حضرت خدیجہ سے آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ آپ کے پاس اتنا کیا ہی مال تھا حضرت خدیجہ کے مقابلے میں؟ پورا مکہ ایک طرف, حضرت خدیجہ ایک طرف. اتنی مال اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں کی. جب تک آپ دین کو نہیں سمجھو گے یقینی طور پر ہم اس چیز سے پلیٹ فارم پر نہیں چل پائیں گے اور مشکلات میں رائج ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح میرے بہنوں, ہم سبھی کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان 4 جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے افضل عورت ہے, ان سے سیکھے, ان کے کردار سے سیکھے اور ان سے یہ سیکھنے کی کوشش کرے کہ میں جس پریشانی میں ذرا ان سے رابطہ کروں. تو ان 4 عورتوں سے اگر آپ اس سچویشن میں سب سے پہلے اگر آپ سوچتے ہو کہ میرے پاس مال و دولت ہے لیکن میں اس چیز زیادہ مال و دولت کی وجہ سے ہمارا سوسائٹی ویسا نہیں ہے کہ میں دین پہ رائج رہ سکوں, تو آپ ذرا حضرت
خدیجہ کی طرف رخ کرے. اگر آپ سوچتے ہو کہ میرا گھر کا جو ماحول ہے وہ اسلامک نہیں ہے تو میں اس چیز پہ قائم نہیں رہ سکتا ہوں، تو آپ ذرا حضرت آسیہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے تو حضرت فاطمہ کی طرف رخ کرے. اور اگر کہے کہ یا اللہ میرے پر تو بہت مشکلات ہے، پریشانی ہے، میں کیسے ان پریشانیوں سے ڈیل کروں، آپ ذرا حضرت مریم کی طرف تو متوجہ ہو جائے. تو میرے بہنوں، اگر آپ کو کسی طرح کی مشکلات ہوتے ہیں، خدا سے توکل نہ چھوڑے. جس طرح حضرت مریم نے اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی انہوں نے خداوند عالم کی توکل نہیں چھوڑا. حضرت آسیہ کو جب فرعون نے ظلم و شدت کرنا شروع کر دیا تو خداوند عالم کو انہوں نے توکل نہیں چھوڑا. جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو اتنے تکلیف میں ڈالا گیا، انہوں نے کبھی بھی خداوند عالم کا توکل نہیں چھوڑا. پھر اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو تکلیف میں، شدت، پریشانیوں میں ڈالتے گیا. اتنے عیش و پرست زندگی گزارنے کے باوجود بھی جب ان کو ایک مقام دیا کہ ان کو پتے کھانے پڑے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. ان کو یقین تھا کہ یہ خداوند عالم کا امتحان ہے، مجھے اعلیٰ مقام چاہیے تو خداوند عالم کے امتحان کو بھی مجھے سہنا ہوگا. تو میرے بھائیوں، ان چیزوں پہ ہمیں متوجہ ہو جائے اور اس چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ اگر مجھے کچھ چیز چاہیے اور مجھے اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، یقیناً مجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہی ہوگا. یقیناً آج ماہ رمضان کا شاید آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے. آج عید بھی، کیونکہ سعودی عرب اس سائڈ میں آج عید کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کل عید ہو یا پھر پرسوں. تو ہمارے جو قرآن شریف کا جو کلاس ہے انشاءاللہ وہ کس طرح متوجہ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. تو میرے بہنوں، آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو خداوند عالم کی نعمتوں سے اپنے آپ کو آشنا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دے کہ کس طرح میں اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھوں. یقیناً ہم سبھی کو دنیا سے جانا ہے. اپنے ایمان کو اس لحاظ پہ مضبوط رکھیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی دنیاوی چیزوں اور دنیاوی جو خوبصورت چیزیں جو آپ کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ایمان کا سودا نہ کریں. انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور اپنے آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ پریشانی میں ڈالا جائے تو قرآن شریف کی طرف رخ کرے. وہاں پر آپ کو ہر چیز کی ہدایت کا راستہ ہے. ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ آشنا، اپنے دشمن کو پہچانے سب سے زیادہ ضرورت ہے. دشمن کو پہچانتے رہیں کہ کس طرح دشمن آپ کو الگ و فتنوں کی طرح سے آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ، ہم سبھی لوگوں کا جو ہے ایمان خداوند عالم محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو، ہم سبھی کو دین سے کبھی بھی دین کے راستے سے بھٹکنے کی جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے. انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آئے گا جب امام زمان دنیا میں تشریف رکھیں گے اور تمام امت اس طرف رائش ہو کر امام زمان کا ساتھ دے کر ان یزیدوں کا دشمنوں سے ہم لڑیں گے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس ابھی سے تیاری کرنا شروع کریں. تو اسی کے ساتھ آج کا کلاس ہو جاتا ہے اختتام. امید ہے خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے تو ہم اسی طرح اپنی کلاس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور یہ سورہ عمران باعث ہدایت ہے تمام امت کے لیے. انشاءاللہ اس چیز سے اپنے آپ کو آشنا کرتے رہے. انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ اور قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم سبھی کو آشنا کرتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ آج کا کلاس ہو جاتا ہے اختتام. کل دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ.